بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سیکیورٹی کابینہ کے بعد اسرائیلی حکومت نے بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے بعد اب حکومت نے بھی باضابطہ طور پر غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جمعے کو جاری کیے گئے بیان کے مطابق سیکیورٹی کابینہ نے حکومت کو جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس کے بعد ہفتے کی صبح مکمل کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، جہاں معاہدے کی حتمی منظوری دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو منظور کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے کی توثیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق یہ معاہدہ اتوار سے نافذ العمل ہوگا۔ معاہدے کے تحت حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مندوب نے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈال کر معاہدہ منظور کروایا۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم اس معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ انہوں نے حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا بے بنیاد الزام بھی عائد کیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کی قید سے رہائی پانے والے 33 اسرائیلیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی قید سے رہا کیے جانے والے 95 فلسطینیوں کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران میں 2 نیوکلیر پاور پلانٹ لگانے کا اعلان۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ایران کے لیے نئے جوہری ری ایکٹر کی تعمیر میں تاخیر کے باوجود مزید جوہری منصوبے شروع کرنے کو تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ معاہدے سے دوسروں کی پیدا کردہ مشکلات پر قابو پانے اور آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ایران روس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو لاحق فوجی خطرات سے مل کر نمٹیں گے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایران یا روس پر حملہ آور کسی ملک کو فوجی امداد فراہم نہیں کی جائے گی۔ معاہدے میں سیکیورٹی سروسز، فوجی مشقیں اور افسران کی ٹریننگ میں تعاون بھی شامل ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا کہ ایران کو یوکرین کی صورتحال پر مسلسل آگاہ رکھا ہے۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امید ہے یوکرین جنگ مذاکرات کی میز پر ختم ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان مذاکرات اور امن کے حصول کا خیر مقدم کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لاس اینجلس آگ نے دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس میں خوفناک آگ نے امریکہ میں بیٹری کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر 11 روز بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ سے اب تک 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے سب سے بڑے بیٹری کے پاور پلانٹ کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جمعرات کو شمالی کیلیفورنیا میں واقع دنیا کے سب سے بڑے بیٹری اسٹوریج پلانٹ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ اس پلانٹ پر لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ پاور پلانٹ کے قریب آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور 15,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مقامی فائر حکام کا کہنا ہے کہ عملہ آگ پر قابو نہیں پا رہا اور اس کے بجھنے کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ آگ نے بیٹری سٹوریج انڈسٹری کو بھی ہلاک کر رکھ دیا۔ مقامی حکام کا کہنا تھا کہ بیٹری پلانٹ کو لگنے والی آگ ایک قابل تشویش امر ہے۔ اگر ہم پائیدار توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بیٹریوں کا ایک محفوظ نظام رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادھر فائر فائٹر کا کہنا تھا کہ جنوبی علاقے میں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں رہائشیوں کو جانے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن آگ سے متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ دوسری طرف حکام نے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک خطرناک مواد کی جانچ کرنے والا محکمہ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا بڑے مسائل کے لیے اسٹریٹجک کمیونیکیشن چینل قائم کرنے پر اتفاق۔ دونوں صدروں کے درمیان یوکرین بحران، فلسطین اسرائیل تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کو پرامن بنائیں گے، توقع ہے ہم مل کر بہت سارے مسائل حل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت اچھی رہی۔ امریکہ اور چین مستقبل میں مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ چینی صدر اور میں دنیا کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے کام کریں گے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ امید ہے ٹرمپ دور میں چین امریکہ تعلقات کا اچھا آغاز ہوگا۔ دونوں ملک شراکت دار اور دوست بن کر ایک دوسرے کی کامیابی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہمی مفادات کا احترام کرتے ہوئے مسائل کے حل کا راستہ تلاش کیا جائے گا۔ تائیوان کا سوال چین کی خود مختاری اور علاقائی وحدت کے لیے اہم ہے۔ امید ہے امریکہ اس معاملے پر انتہائی احتیاط سے کام لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے تجارتی جنگ شروع کی تو جواب میں ٹرمپ ٹیکس عائد کر دیں گے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر امریکیوں پر ٹرمپ ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تو یہ دہائیوں بعد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی تجارتی جنگ ہوگی۔ ٹرمپ نے ٹیکس عائد کیا تو کینیڈا نے بھی جوابی اقدامات کی تیاری کر لی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی معاشی اور خارجہ پالیسی کے منصوبے کے تحت کینیڈا سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد کر دیں گے۔ ٹرمپ کے مجوزہ پالیسی کے تحت میکسیکو، چین اور دیگر تجارتی شراکت دار ممالک سے آنے والی برآمدات پر بھی کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ ٹرمپ کی مجوزہ پالیسی پر عمل درآمد کے نتیجے میں کینیڈا کے صارفین اور ان کی ملازمتوں پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا مقام تبدیل۔ سرد موسم کے باعث نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو دوسری مدت صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ پہلے یہ تقریب یو ایس کیپٹل ہل کی سیڑھیوں پر ہونا تھی، لیکن اب سرد موسم کی وجہ سے اسے کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ پیر کو ان کی بطور امریکی صدر حلف برداری کی تقریب انتہائی سرد موسم کے باعث انڈور ہوگی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ملک تیز ہواؤں اور سردی کی لپیٹ میں ہے، لہٰذا میں نے حلف برداری کی تقریب امریکی کانگریس کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس تبدیلی کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر نیشنل مال پر موجود عوام کو خوش آمدید نہیں کہہ سکیں گے، جو روایتی طور پر نئے صدر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں سردی کا 40 برس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، جبکہ ہوا کے جھکڑ چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 17 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن پر اس پابندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ دوسری جانب ٹک ٹاک نے 19 جنوری کو امریکہ میں اپنی ایپ کو شٹ ڈاؤن کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے میں ججز نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے پچھلے سال ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ آزادی اظہار رائے سے متعلق امریکی آئین کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوران سماعت امریکی وزارت انصاف نے کہا کہ ٹک ٹاک پر چینی حکومت کا کنٹرول امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ کانگریس کے پاس کردہ قانون کے تحت اگر ٹک ٹاک کی جانب سے اس کے امریکہ میں آپریشنز کو 19 جنوری تک فروخت نہیں کیا جاتا تو اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔